پاکستان عطا بندال صاحب کے سامنے یہ پیش تھے. میں بھی ادھر بیٹھا تھا. جب ایک قانون پہ بات ہوئی تو لالا نے بڑی جرت سے کہا عمر عطا بندیال صاحب یہ قانون آپ نے بنانا تھا. کہتے ہیں آپ ہماری رہنمائی کر دیں. تو لالا نے کہا کبھی آپ نے ہمیں رہنمائی کا موقع دیا؟ لوگ مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کل ججز کے پاس ہمارے کیسز لگیں گے. ہم ذرا دھیمے دھیمے آہستہ آہستہ بولے. مگر لالا کی شخصیت نے کبھی دب کے بات نہ کی. لالا کبھی ڈر کے بات نہیں کرتا تھا. میرا ایک ذاتی تعلق لوگ ضرور کہتے ہیں کہ کیپٹن صفدر مانسرا سے میاں نواز شریف کا داماد ہے. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. میں غریب باپ کا بیٹا ہوں. اگر نواز شریف سے رشتہ داری نہ ہوتی تو کہیں میں فوج میں دھکے کھا رہا ہوتا. تو جب میں سول میں آیا تو زیادہ سے زیادہ اپنے صوبے کا چیف سیکرٹری بن جاتا. مگر لالا سے جو تعلق ہے، میرے ایک چاچا ڈاکٹر ممتاز جیلانی مانسرا سے، لالا اور وہ مہادر ملت کے ساتھ تھے اور ایوبی مارشل لا کے خلاف تھے اور ہزارہ میں ایوب خان کے خلاف اور پشاور سے کھڑا ہونا ایک آگ کا دریا اور ڈوب کے جانے والی بات تھی. لالا سے اس وقت سے ہمارے مراسم خاندانی چلے آ رہے. میں لالا کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. لالا پہ تو کتابیں لکھنی چاہیے. ایک جرت مند ہمارے صوبے کا وہ شخص جس کی تربیت میں ہم نے آئین کو تحفظ دینے والے وکلاء پیدا کیے. ہم نے وہ ججز پیدا کیے جو جرت کا نشان ہے ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کے. آپ کو مبارک ہو اس بات کی. اگر میں اس موقع پہ جسٹس وقار سیٹھ شہید آئین پاکستان کا ذکر نہ کروں تو ایک تشنگی رہ جائے گی. یہ وہ لالا کی تربیت تھی کہ جب پاکستان نے ہمیں آئین پاکستان کے دفاع کے لیے حکم دیا، جسٹس وقار سیٹھ کو کہا کہ 12 اکتوبر 7 نومبر کو 2 دفعہ ایک آمر نے آئین توڑا ہے. آپ کی عدالت میں ہم کیس لے کے آ رہے. اور لالا جیسے جرت مند لوگ جب کھڑے تھے، ہم نے دفاع پاکستان کیا، ہم نے آئین پاکستان کا دفاع کیا. اگر آج ہم یہ بات کریں کہ باچا خان کا نظریہ عدم تشدد ہماری سیاست کی ابتدا ہے، تالی نہ بجانا، آج دکھ کا موقع ہے. باچا خان نے ایک پیغام دیا تھا. آج قوم کہہ رہی ہے کہ اس عدم تشدد سے باہر نکلو. ہاں، اس شخص نے جب کہا ہم آمریت کو نہیں مانتے، اس کے بیٹے نے کہا افغان وار ہماری نہیں ہے، تو اپنی ذات پر ایک محب وطن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سوالیہ نشان پیدا کیا. مگر آج میں مسلم لیگ کا ایک ادنا رکن ہوتے ہوئے ان کو سلام پیش کر رہا ہوں. حقیقت یہ ہے، خیبر پختونخوا پورے پاکستان کو ہمارا ممنون ہونا چاہیے. ہم نے ایک آمر کو سزا دی کہ جب تک مشرف پاکستان نہیں آتا اس کو سزائے موت سنوا دی. اگر زندہ نہیں آتا، مردہ آئے گا تو ڈی چوک میں ٹانگیں گے. کاش لالا آج زندہ ہوتا تو قسم خدا کی پورا خیبر پختونخوا اپنی عدالتوں کے دفاع کے لیے ہم اس کی ڈیڈ باڈی کو ٹکا دیتے، ادھر علامتی طور پہ ٹانگ دیتے. یہ جرت ہے ان لوگوں کی، لالا کی. لالا نے ابتدا کہاں سے کی؟ ایک پرائمری سکول سے کی، ایک چھوٹے سے گاؤں سے کی، گورنمنٹ سکولوں میں پڑھے. ٹاٹ کے اوپر بیٹھے لالا. یار کیا عظیم لوگ ہیں. عظیم وہ ہوتا ہے جو زیرو سے شروع کرے. عظیم وہ نہیں ہوتا کہ جس کے باپ نے جاگیر چھوڑ دی، فیکٹری چھوڑ دی، پیدا ہوا تو ایچیسن کالج میں چھوڑ دیا، بڑا ہوا تو لندن پڑھا دیا.
آؤ مقابلہ کرو ان لوگوں سے جو کچے راستوں پہ چل کے گئے اور پھر صوبے کو بتایا، پاکستان کو بتایا، سپریم کورٹ کے جب یہ صدر بنے انہوں نے ایک معیار قائم کیا. وہ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں نا، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے اور خود ہی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے. وہ میسج دے رہے ہیں کہ اپنے اندر ایک جوش پیدا کرو، اپنی خودی کو مسلمان بناؤ. حبت سے شکوہ یزداں تجھے اللہ سے ہر وقت شکوے نہ کیا کرو. اقبال کہتے ہیں اللہ سے ہر وقت شکوے نہ کیا کرو، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت اقبال کا پیغام لیا اور خود اللہ کی تقدیر کو اپنے اوپر اپنی محنت سے، ایمانداری سے، جرت سے، بہادری سے خود اپنے راستے نکال لیے. لالا آج شہید ہیں، ہم میں نہیں ہے. مجاہد تھا، اپنی زندگی کا آغاز جہاد فی سبیل اللہ سے کیا. غریب کے ساتھ کھڑا ہوا، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوا، فقراء کے ساتھ کھڑا ہوا، اور جب دیکھا کہ صوبے کے حقوق نہیں مل رہے تو پھر باچا خان کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور پھر چلتا رہا لالا. آج میں پوچھتا ہوں کہ جسٹس وقار کے فیصلے کو عموماً تسلیم تو نہ کیا گیا، وہ بھی شہید ہو گیا. کر دیا، ہمیں نہیں پتا اس کا، مگر کر دیا گیا. اس کے ماں بعد اثرات کیا ہیں؟ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہمیں نمائندگی نہیں ہے ہمارے ججز کو، اس لیے کہ قوتیں جانتی ہیں کہ خیبر پختونخوا کی مائیں جرت مند جج پیدا کرتی ہیں. وہ لالا افریدی پیدا کرتے ہیں. وہ ہمیں افورڈ نہیں کر سکتے اپنے صوبے کے اندر، اپنے مرکز کے اندر، اپنے کسی فیصلے میں. میں ایک چھوٹا سا ایم این اے تھا، میری اوقات نہیں تھی، میں پروموشن کمیٹی کا چیئرمین تھا. جب مجھے خیبر پختونخوا کے افسران کی لسٹ آئی، میں نے رات ساری لگا کے ان کی ساری ہسٹری پڑھی، ان کی سکولنگ پڑھی، ان کا معیار پڑھا. میں نے دوسرے دن کمیٹی کو کہا کہ خیبر پختونخوا کے تمام آفیسر پروموٹ ہوں گے. انہوں نے کہا جی پروموشن بورڈ کا یہ طریقہ تو نہیں ہے. میں نے کہا تم پیدا ہو لارنس کالج گھوڑا گلی چلے جاؤ، خیبر پختونخوا کا پیدا ہو مردان میں اس کو کچا سکول نہ ملے، پھر وہ سی ایس ایس کر کے آئے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو گریڈ 22 تک جانا چاہیے. آج میں حکومت وقت جو کہ 13 جماعتوں کی ہے، شہباز شریف کی نہیں ہے، میں پوچھتا ہوں کہ وہ کیا چیز رکاوٹ ہے؟ کیوں نہیں ہمارے صوبے سے جج سپریم کورٹ آف پاکستان جاتے؟ اس لیے کہ لالا افریدی مر گیا، اس لیے کہ ہماری جرت ختم ہو گئی ہے. کیا ہم نے لالا افریدی اور پیدا کرنے ہیں یا نہیں کرنے؟ کرنے ہیں یا نہیں کرنے؟ جو ہمیشہ صوبے کے حقوق کے لیے لڑا. انہوں نے کہا ٹائم کم ہے، میں لاہور سے آیا ہوں، کم از کم وہ تو مارجن دے دے. نہیں میں اس کا ڈسپلن کا پابند ہوں، فوج چھوڑ دی ہے مگر وہ آتے تو نہیں گی. مگر میں جرت کو سلام پیش کرتا ہوں. یہاں ایک ایسی شخصیت پر میری نظر پڑی ہے، میں یہاں ان کا نام نہیں لیتا مگر میری نسلیں ان کا مقروض ہے، یہ یاد رکھنا. میں جب یہاں آیا، آج تو سارے ثاقب نثار کو کوس رہے، آج تو سارے فیض حمید کو کوس رہے. قربان جاؤں لالا، جب آپ صدر تھے سپریم کورٹ میں، آپ نے کہا یہ باجوہ ماجوہ کیا ہوتے ہیں؟ کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ یہ جرت ہے ہمارے صوبے کی، یہ جرت ہے ہمارے لوگوں کی. باجوہ کو اس وقت توتی بول رہا تھا، وہ ایکسٹینشن کے چکر میں تھا، 2018 کا الیکشن چوری کر لیا تھا. فیض حمید جہاں کور کمانڈر تھا، میرا کیس لگا تھا. میں نے لالا کو کہا لالا پہلے یہ ڈی جی آئی ایس آئی تھا، مجھے اس نے نیب میں بند کیا، اب یہ مجھے بغاوت کیس میں پشاور لے گیا، چلو ہمارے صوبے والے ویسے بھی باغی ہیں. میں کہا ولی خان، باچا خان، خان قیوم یہ سارے باغی ہیں تو ہم بھی باغی سی. میں کہا لالا یہ کور کمانڈر آ گیا اب کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا اس کی مجال ہی نہیں ہے کچھ کر سکے، جب تک لطیف زندہ ہے فیض حمید تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. میں کہا میں تو اس کی ذات پہ، اس کی رحمت پہ یقین رکھنے والا ہوں.
آج ریٹائرڈ لوگوں کا ہمیں تو حکم ہے کہ جب اللہ کی رضا کے لیے لڑو تو دشمن کے سینے پہ بیٹھ جاؤ، جب ذاتی نہ آئے تو پھر اٹھ جاؤ۔ اور ہم لڑے پھر انشاءاللہ تعالی 73 کے آئین کے لیے لڑے، جرت کے ساتھ لڑے، کراچی میں باغی ہوئے، پشاور میں باغی ہوئے، لاہور میں ہوئے، گجرانوالے میں ہوئے، پنڈی میں ہوئے، مگر پیچھے یہ لوگ کھڑے تھے میرے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج تک جماعت کو پتہ ہی نہیں ہے، میں 28 کیسز آج بھی لڑ رہا ہوں۔ 17 تاریخ بغاوت ہے، 19 تاریخ میری گجرانوالے میں، مگر مجھے آج لالا کی کمی محسوس ہو رہی ہے کہ ایک جرت کا پہاڑ ایسے سٹیک اٹھائے آہستہ آہستہ آ رہا ہے سیڑھیوں پہ۔ میں نے کہا ہاتھ دھو کے، میں ابھی اتنا بوڑھا نہیں ہوا میں یہ سیڑھیاں چڑھ جاؤں گا۔ 4 گھنٹے کون بیٹھتا ہے کسی کے لیے؟ مجھے تو خرید لیا اپنے صوبے کے لوگوں کے لیے۔ میں پنجاب میں تقریر کر رہا تھا، میں نے جسٹس وقار سیٹھ مرحوم کو خراج عقیدت پیش کر رہا تھا۔ میں نے کہا پنجاب والوں تم میرے سسرال ہو مگر میرا گھر مانسرا میں۔ میں شکر اللہ کا ادا کرتا ہوں کہ جسٹس منیر ہمارے صوبے میں نہیں پیدا ہوا، جسٹس انوار الحق ہمارے صوبے میں نہیں پیدا ہوا، مولوی مشتاق ہمارے صوبے میں نہیں ہوا، افضل چیمہ ہمارے صوبے میں نہیں ہوا، ارشاد ہمارے صوبے میں نہیں ہوا، ثاقب نثار ہمارے صوبے میں نہیں ہوا، کھوسا ہمارے صوبے میں پیدا نہیں ہوا، گلزار نہیں ہوا، عظمت سعید نہیں ہوا۔ ایک اعجاز افضل پیدا ہوا جس کو لالا نے جا کر افتخار چودھری کو کہا کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اعجاز افضل کو بدلو ورنہ پورا صوبہ اس کے خلاف سٹرائک پہ آ رہا ہے۔ تو افتخار چودھری نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا ہمارے صوبے کا چیف جسٹس، جرت دیکھو اس کے سامنے کیسز لگے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا مانسرا کے ایک جنگل کے کیس میں 1 کروڑ روپیہ دے کے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ یہ جرت تھی ان لوگوں کی۔ اللہ کی ذات ان کی جو زندگیاں تھیں ان کو بھی قبول کرے، ان کی شہادتوں کو بھی قبول کرے، ان کی جو مشرع راہ ہے اس پہ اور ان کے اوصاف اللہ ہمیں عطا کرے کہ ہم آئین پاکستان کے لیے جرت سے لڑے، ہم جمہوریت کے لیے جرت سے لڑے، ہم آمریت کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ کاش کہ جسٹس منیر کی جگہ ہمارے صوبے کا کوئی چیف جسٹس آف پاکستان ہوتا تو بنگلہ دیش نہ بنتا، مشرقی پاکستان 2 لاکھ نہ ہوتا۔ انوار الحق کی جگہ ہمارے صوبے کا چیف جسٹس ہوتا تو آئین میں 212A نہ آتا۔ یہ ساری غلطیاں ان لوگوں کی ہیں جن میں جرت نہیں ہے، مگر ہمارے مشروں نے، ہمارے اکابرین نے ہمیں جرت کے ساتھ جینا سکھایا اور انشاءاللہ جیئیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔